بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ استغفار کے فوائد قرآن و سنت کی روشنی میں استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 110۔ نمبر 2، استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجہ کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب۔ نمبر 3، استغفار بارش کے نزول، مال و اولاد کی ترقی اور دخول جنت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اپنی قوم سے اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، یعنی معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ نمبر 4، استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ نمبر 5، استغفار سامان زندگی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان یعنی زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ نمبر 6، استغفار بندے کے دنیاوی و اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 7، استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے جو کہ 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول، جو ہو چکا اس پر نادم ہو۔ نمبر 2، ہمیشہ کے لیے اس کے دوبارہ نہ مرتکب ہونے کا پکا ارادہ کر چکا ہو۔ سوم، مخلوق کے حقوق ادا کرنا یہاں تک کہ اللہ کے حضور اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک اور صاف ہو۔ چہارم، جو فرائض تم پر عائد کیے گئے تھے اور تم نے اسے ضائع کر دیا، اب آپ کو پورے طور پر بجا لاؤ۔ پنجم، جو گوشت حرام سے نشو و نما پاتا رہا ہے اس کو غم و اندوہ سے پگھلاؤ تاکہ پھر سے نیا گوشت پیدا ہو سکے۔ ششم، اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شرینی سے لذت اندوز کیا ہے۔ اس لیے روز استغفار کم از کم 1000 مرتبہ سے لے کر 1200 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس چوہان ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے۔